اور فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا، یعنی اکثر مفسرین نے فتحً قریباً سے مراد یہاں پر فتح مکہ لی ہے۔ اللہ کی طرف انہوں نے توجہ رکھی، اللہ کی طرف انہوں نے رغبت رکھی، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے مشکل وقت گزار دیا۔ تو اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمیں کبھی کسی چیز کے بارے میں اندیشہ یا وسوسہ پیدا ہو دین کے معاملات میں سے کسی معاملے میں، تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک تو انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ بھی، یعنی کہ اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اتنے بے شمار اذکار ہیں، کوئی بھی ذکر شروع کر دیجئے، کثرت سے اللہ کو یاد کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، درود پڑھیے، کثرت سے درود پڑھیے، بس درود پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اللہ تعالیٰ حق اور باطل چھانٹ دے گا آپ کے لیے۔ اگر غلطی ہے، غلطی ہماری واضح ہو جائے گی، اگر اگلے کی غلطی ہے انشاءاللہ اس کو اپنی غلطی دیکھنے کی توفیق مل جائے گی۔ اس لیے کہ مسلمان تو اجتماعیت کا بھلا چاہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو تو کوئی اہمیت دیتے نہیں، جو بھی مشورہ وہ دیتے ہیں، جو بھی وہ سوچتے ہیں، وہ اجتماعیت کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں۔ صحابہ بھی جو اپسیٹ تھے، کیا وہ اپنی جان کے لیے اپسیٹ تھے؟ نہیں، اپنی ذات کے لیے وہ پریشان نہ تھے، وہ تو اسلام کے لیے پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صلح حدیبیہ کی شرائط دیکھ کر لوگوں پر یہ تاثر پڑ جائے کہ اسلام کمزور ہے، اسلام ابھی ڈاؤن ٹراڈن ہے، اسلام دب رہا ہے کفر سے، یہ فکر تھی نا۔ تو جو سنسیئر ہوتے ہیں دین کے ساتھ، جو مخلص ہوتے ہیں دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کی بڑی ہی قدردانی فرمانے والا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تو جان لیا تھا کیا ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اگر نفس پرستی ہوتی، خود غرضی ہوتی، یا حسد یا بغض ہوتا، اور اس پر وہ جو ہے خیر خواہی کا پردہ ڈال رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل نہ فرماتا۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ اگر یہ سب کچھ سوچ رہے ہوتے، اللہ سکینت نازل نہ فرماتا۔ تو اللہ دلوں کا حال خوب خوب جانتا ہے، بس اللہ ہمیں اندر سے پہلے مخلص فرما دے، ہمارا خلوص کا تعلق، خیر خواہی کا تعلق اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ ہو جائے، اسلام کے ساتھ ہو جائے۔ اور دعا کیا کریں کہ اللہ مجھ کو اسلام جو ہے وہ اپنی جان سے اور اپنے مال سے اور اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے زیادہ پیارا ہو جائے۔ جیسے کہ ایک دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایگزیکٹلی دعا کے الفاظ تو یاد نہیں آ رہے، لیکن آپ کچھ اس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی محبت مجھ کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ دے دے۔ اب وہ گرم ریگستان سوچیں، موسم وہاں کا، اس میں ٹھنڈا میٹھا پانی کتنا اچھا لگتا ہوگا نا، کتنا مرغوب ہوتا ہوگا۔ تو اس سے زیادہ آپ نے اللہ کی محبت مانگی کہ اس ٹھنڈے میٹھے پانی سے زیادہ اللہ تو اپنی محبت میرے لیے مرغوب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اچھی نیت کا صلہ مسلمانوں کو دیا، سکینت بھی اس وقت فوراً کے فوراً نازل فرما دی، اور آگے مستقبل میں فتح بھی ان کو نصیب ہوئی۔ اور مزید وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سا مال غنیمت، يَأْخُذُونَهَا، انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مغانم کثیرتاً، اس سے بعض لوگوں نے مراد لی ہے خیبر۔ مختلف مقامات پر سورہ فتح میں ہم کو فتح کا لفظ ملتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اب یوں سمجھیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات کا دروازہ کھل گیا، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا علاقہ اسلام کے زیر تسلط آتا چلا گیا، اسلام کے جھنڈے تلے آتا چلا گیا۔ اب اپنے اپنے حساب سے اور حالات کے حساب سے مفسرین نے فتح کے معنی، اس میں سے بعض لوگوں نے بعض جگہ فتح مکہ مراد لی، بعض جگہ فتح خیبر، پھر آگے مزید اور فدق کا علاقہ تھا اور وادی القریٰ کا علاقہ تھا، پھر اور بہت سارے
علاقے ہیں جن کو کہ مسلمانوں نے فتح کیا، تو یوں سمجھے کہ ان میں سے کسی بھی فتح کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 20، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر، تو یہ فتح اس نے تم کو عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تم کو ہدایت بخشے۔ تو عجل لکم، جلدی کر کے تم کو یہ دے دی، کیا دے دی؟ صلح حدیبیہ۔ اور حیرت انگیز طور پہ یوں سمجھے کہ موجزانہ طور پہ مکے والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے باندھ دیے، ورنہ مکے والے اگر جنگ پر تل جاتے انہیں کون روک سکتا تھا؟ یہ تو انتہائی حیرت کی بات ہے کہ مسلمان اس وقت عددی طور پہ اور عسکری طور پہ، یہ نمبرز کے حساب سے اور ویپنز کے حساب سے انتہائی کمزوری کی حالت میں تھے، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھ باندھے کہ انہوں نے جنگ نہ کی بلکہ خود ہی صلح کی پیشکش شروع کر دی، خود ہی انہوں نے آفر کیا کہ چلو ہم صلح کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ کی مدد دیکھو کیسے کیسے طریقوں سے آتی ہے، مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کیسے راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ طلاق پہ انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے، تقوی کے بارے میں بڑی ہی خوبصورت آیات آتی ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ ان کو رزق دے گا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ حقیقت ہے یہ، کس اینگل سے اللہ کی مدد آتی ہے خود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ مخالفت جو ایسے ڈٹ کر سامنے کھڑی ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے کہ نمک کی طرح پگھل گئی، جیسے نمک گل جاتا ہے پانی میں برسات میں، ایسے اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو کبھی اللہ کی رحمت سے انسان نا امید مایوس نہ ہو، کسی صورتحال کو امپاسبل نہ سمجھے کہ ناممکن ہے کہ اب یہ مشکل دور ہو، کبھی نہ سوچیں۔ نہ یہ سوچیں کہ لو اتنے سالوں سے یہ مشکل آئی ہوئی ہے اور اب تو یہ سالوں برقرار بھی رہے گی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کئی سال مخالفت میں لوگ گزار دیں اور کل ایک دم آپ کے ساتھی بن جائیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے انسان کبھی مایوس نہ ہو، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ثابت قدمی سے عمل کرتا رہے۔ تو فرمائے کہ اللہ نے اب تم کو ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیماً کا لفظ بھی ہم کو سورہ فتح میں ملے گا، اور اس سے بھی اکثر مفسرین نے مراد یہی لی ہے کہ اسلامی غلبے کی جد و جہد اب بالکل تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر رکاوٹیں ہرڈلز اب نہیں آئیں گی، اب ایک کے بعد ایک علاقے فتح ہوتے چلے جائیں گے۔ تو صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمانوں کو ریکگنیشن ملا، آگے خیبر فتح ہوا، پھر فدق ہوا، پھر وادی القریٰ ہوا، پھر طائف فتح ہوا، اس کے بعد فتوحات کا دائرہ بڑھتے بڑھتے پورے عرب میں پھیل گیا اور پھر عرب سے باہر بھی۔ اب مزید خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ یہ آیات پڑھ کے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کے انعامات لگتا ہے کہ امنڈ رہے ہیں جیسے مسلمانوں کے اوپر، ایک کے بعد دوسری خوشخبری، دوسرے کے بعد تیسری خوشخبری، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اس سورہ فتح کے اندر۔ اب اگر کوئی یہ سوچے اتنی اچھی اچھی خبریں ہیں سورہ فتح میں، چلو ہم بھی بس سورہ فتح کی تلاوت کر لیں، ہمیں بھی سب کامیابیاں مل جائیں گی، ایسے ہوگا؟ لیکن ہمارا مزاج یہی ہے نا، ہم اس اسپرٹ کو بھول جاتے ہیں کہ کن اعمال کے نتیجے میں اللہ نے اس قدر جو ہے وہ ٹوٹ کر سمجھیں کہ پیار مسلمانوں پر اپنا ظاہر کیا ہے اور کتنی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ وہ اس وقت سے سوچ لیجئے جب سے بلال کو گھسیٹا جاتا تھا مکے کی گلیوں میں، تب سے لے کر جو جد و جہد شروع ہوئی، جو اسٹرگل شروع ہوئی 24/7 وہ پارٹ ٹائم مسلمز نہیں تھے، لائف ٹائم مسلمز تھے نا۔
ایوری ٹائم، آل دا ٹائم مسلمس تھے. حقیقت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے سمجھے کہ چلتے پھرتے نمونے تھے. تب یہ خوشخبریاں آئی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم استقامت کا مظاہرہ کریں. ہماری بھی نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے نام پر اللہ کرے کہ ہو جائے، تاکہ ہم بھی خوشخبریوں کے مستحق بنیں. پھر مزید خوشخبری، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. قد احاط اللہ بہا، اللہ نے گھیر کے رکھا ہے، اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے بس تمہارے لیے کہ تم آؤ اور تم کو وہ چیزیں دے دی جائیں. تو ہدایت کا ذکر کیا گیا اور بعد کی فتوحات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اب جب بھی فتوحات کا ذکر ہے، آپ فتح مکہ سے لے کے اور آگے کی تمام فتوحات کو ذہن میں لے آیا کیجئے. یعنی کہ اب اسلام جو ہے وہ علاقے اور ذہن اور دل فتح کرتا ہی چلا جائے گا. پکی ٹریننگ ہو گئی ہے، پختہ ہو گئے ہیں کارکن، نمائندے، کام کرنے والے بڑے پک گئے ہیں، بڑے میچور ہو گئے ہیں. لہٰذا اب دنیا ان کی ٹھوکر کے اندر ہے. ہدایت کے معنی جس کا ذکر آیا ہے، ہم نے آیت نمبر 20 میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تم کو ہدایت دے گا. ہدایت کے معنی منزل کا راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ آسان کر دینا اور پھر منزل تک پہنچا بھی دینا. یہ ہدایت کے مختلف مدارج ہیں، مختلف سٹیجز ہیں. مقصد اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کرنا بن جائے، یہ انسان کو ذہنی ہدایت مل گئی. جذبات اللہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، رسول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، یوں سمجھیں کہ جذباتی ہدایت مل گئی. ایک دفعہ ذہن اور جذبات مسلمان ہو جائیں، اس کے بعد عمل تو مسخر ہو ہی جاتا ہے، عمل تو پھر مسلمان ہو ہی جاتا ہے. تو لہٰذا ہدایت کے بے شمار درجات ہیں، ایک کے بعد ایک سیڑھی انسان چڑھتا چلا جائے، کچھ کام اپنائے، کچھ کام چھوڑے. یہ ہدایت کی منزل ہے نا، ہدایت کا پروسیجر ہے. ہدایت کو جب آپ امیجن کرتی ہیں، آپ کس طرح امیجن کرتی ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی چیز سے اگر آپ کو تشبیہ دینی ہو ہدایت کو، تو آپ کیا امیج ذہن میں لے کر آئیں گی کہ ہدایت کیسی ہے، کس چیز کی مانند ہے؟ سوچیں ذرا، بتائیے. جی، چراغ کی طرح ہے. اچھا، اور بتائیے. سفید ہے. اور بتائیے. جی، کمپس کی طرح ہے. سیڑھیوں کی طرح. ہدایت جو ہے نا سیڑھیوں کی طرح ہے. سیڑھی کا تصور بعض دفعہ آتا ہے دماغ میں، اس لیے کہ درجے ہیں نا ہدایت کے. چراغ کے درجے تو نہیں ہوتے. چراغ تو کیا ہے؟ یہ تو قرآن ہے، نور. اور قرآن کی نور میں ہدایت دیکھنی ہے، ہدایت تلاش کرنی ہے. یہ سیڑھی کی طرح ہدایت. اور کیسے سیڑھیاں کیسے چڑھی جاتی ہیں؟ ایک سٹیپ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اگلے سٹیپ کو دیکھتے رہتے ہیں نا. ایک سٹیپ پہ چڑھ کر کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا کہ چلو بس ٹھیک ہے اب ایک قدم چڑھ تو گئے. تو یہ ہدایت پانے والے کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس بھی درجے پر پہنچا ہوتا ہے مطمئن نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے ابھی ملی نہیں ہدایت. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مل گئی ہمیں ہدایت مکمل، کمپلیٹ؟ لگتا ہے کسی کو؟ شاید جب آپ یہاں آنے والی تھیں، جب کورس شروع ہونے والا تھا، آپ نے سوچا ہوگا جب یہاں سے ہم کورس مکمل کر کے نکلیں گے، مکمل ہدایت یافتہ ہو کے نکلیں گے. اور اب کیا خیال آ رہا ہے کہ اب تو پتہ چلا ہے، ابھی تو چراغ ہاتھ میں آیا ہے، اب تو وہ سیڑھی نظر آئی ہے کہ اچھا ہے نا. جی، پہلی ہی سیڑھی نظر آ رہی ہے. بلکہ اب پہلی ہی سیڑھی یا تو چڑھے ہیں اور اب وہ پوری سیڑھیاں جو ہیں نظر آ رہی ہیں. پہلے گھپ اندھیرا تھا نا، تو وہ فلیٹ میدان ہمیں ہدایت لگتا تھا. اب جب زندگی میں نور آیا تو وہ درجات نظر آئے ہیں نا، معارج. اب معراج نظر آئی ہے،
کہ معراج کیسے حاصل کی جاتی ہے، بلندیاں کیسے حاصل کی جاتی ہیں، بلندی درجات کیا چیز ہوتی ہے. تو جیسے ایک سیڑھی چڑھتے ہیں، ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، اس کے بعد دوسری سیڑھی کو دیکھتے رہتے ہیں. دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی چھوڑ دی نا، قدم اٹھائے تو اوپر چڑھے آپ. تو بالکل ہدایت کا پروسیس یہی ہے. کچھ کام اپناؤ، کچھ کام چھوڑو، پھر کچھ کام اپناؤ، کچھ کام چھوڑو. جو ایک آرڈنری درجے کے کام ہیں پہلے وہی ٹارگٹ ہدف ہوتے ہیں. جب وہ حاصل ہو جاتے ہیں پھر وہ اچھے نہیں لگتے. پہلے 5 وقت شاید نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، پہلا ٹارگٹ تو یہی کہ 5 وقت انسان نماز تو پڑھنی شروع کرے. تو شروع جو ہوتا ہے ہدایت کا پروسیس فرائض سے شروع ہوتا ہے. فرائض کو اپنایا جائے، سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے. فرائض سے بات شروع کرے، ہوتے ہوتے نوافل تک جائے. فرائض میں خوبصورتی پیدا کرے، پہلے مسلم ہو، پھر مومن ہو، پھر محسن بن جائے. اور نوافل کا بھی اہتمام کرے، زندگی کے گوشے گوشے کو دیکھتا چلا جائے. رفتہ رفتہ جن کاموں میں اس کو شک بھی پڑے کہ یہ کام مناسب نہیں، ان کو بھی چھوڑ دے. تو ہدایت کا ایک ادنا درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے ہدایت کا، جو کہ ادنا درجے کی جنت تک جاتا ہے. یوں سمجھیں، یہ جو ہدایت کی سیڑھی ہے نا، اس ہدایت کی سیڑھی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہر سیڑھی کے ساتھ جنت کا ایک درجہ اٹیچ ہے. کسی میں ہمت نہیں ہے اور سیڑھیاں چڑھنے کی، ٹھیک ہے وہاں ٹھہر جائے، اس درجے کی جنت مل جائے گی. ایک دفعہ ہدایت مل گئی ہے، انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی، چاہے وہ ادنا ترین ہی کیوں نہ ہو. تو اگر مثال کے طور پہ 100 سیڑھیوں والی کوئی سٹیئرز ہیں سامنے، اور کسی میں ہمت نہیں، وہ ایک ہی سیڑھی چڑھا، کوئی بات نہیں، وہاں سے وہ نکل آئے، جنت میں چلا جائے گا. کیسی جنت؟ معمولی سی. اور جو ہمت والا ہے وہ درجات طے کرتا چلا جائے. وہ تو آتا ہے احادیث میں کہ جنت کے تو بے شمار درجات ہیں، اور ادنا درجے کا جنتی اعلیٰ ترین درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے اے لوگو تم دنیا میں بیٹھ کے تاروں کو دیکھتے ہو. درجات کا تو اتنا فرق ہے. اگر آپ کو کوئی آپشن دے کہ آپ کو 1.5 کمرے کا فلیٹ چاہیے یا آپ کو 10,000 گز پہ خوبصورت محل چاہیے، کوئی کہے گا 1.5 کمرے کا فلیٹ کافی ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو اپنے لیے بھی مت سوچا کریں کہ ہاں ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے، چلو ادنا ہی جنت صحیح کافی ہے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، اس سے کم مت مانگو. کیوں؟ جو انسان اپنا ہدف اور ٹارگٹ بناتا ہے اس کو حاصل کرنے کی پھر کوشش بھی تو کرتا ہے نا. تو لہٰذا ایک ادنا درجے کی جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے. تو ہدایت کے درجے تو بہت ہیں، بس دیکھتے جاؤ کہ تم محنت کتنی کر رہے ہو، کام کتنا کر رہے ہو. اب فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. یعنی جو مومنوں کے صبر کا، مومنوں کے تقوی کا اس وقت لیول تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی ان کو شکست نہ دے سکتی تھی. اگر جنگ ہو جاتی کفار ضرور ہارتے، مکہ اسی وقت فتح ہو جاتا اور کفار کی مدد کوئی بھی نہ کرتا. فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. یعنی پوری تاریخ بھی انسان اٹھا کر دیکھ لے، اللہ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان اور اپنے رسول کے ساتھ رہی. کافر تو ہوتا ہی تنہا اکیلا بے یار و مددگار ہے، اس کا بھروسہ اسلحہ پر ہوتا ہے، اپنی قوت پر ہوتا ہے. جبکہ مومن وہ اسلحہ بھی جمع کرتا ہے، قوت کا بھی انتظام کرتا ہے، تدبیر تیاریاں بھی کرتا ہے، لیکن بھروسہ اس کا اپنی ذات پر یا اپنے اسلحہ پر نہیں ہوتا. جبکہ کافروں کا بھروسہ اپنے اسلحہ پر، اپنی قوت پر ہوتا ہے. مسلمانوں کا بھروسہ توکل اللہ پر ہوتا ہے. اللہ ولی المؤمنین، اللہ تو ولی ہے مومنوں کا.
اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگ نہ ہونے دی، حالانکہ مسلمان جیت جاتے، تو کیوں نہ ہونے دی؟ کیا وجہ تھی؟ وہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ بطن مکہ سے مراد حدیبیہ کا مقام ہے، یہ بالکل مکہ کے دامن میں ہے۔ ظفر سے لفظ بنا ہے اظفرا، یعنی غلبہ۔ اخلاقی پہلو ہو یا نظم و ضبط ہو یا حوصلہ ہو، ہر لحاظ سے فوقیت اور برتری اور سپریمیسی مسلمانوں ہی کو حاصل تھی۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اب یہ بھی سمجھیں ایک طرح سے آر دلائی جا رہی ہے مشرکین کو کہ تمہیں کیا ہو گیا، اس قدر تم میں تعصب پیدا ہو گیا ہے اور ایسی دشمنی پر تم اتر آئے ہو کہ اس دشمنی کی وجہ سے تم نے اپنی خاندانی روایات کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ یہ بات خود کافروں کے لیے انپریسیڈنٹڈ تھی، کوئی اس کی نظیر، کوئی مثال تاریخ میں نہ ملتی تھی کہ کسی کو خانہ کعبہ سے روکا جائے اور قربانی کے جانور وہ لے کر اپنے ساتھ آئے ہوں اور ان کو منحر تک یعنی منا تک نہ پہنچنے دیا جائے یا مکے تک ان کو نہ پہنچنے دیا جائے۔ معکوفاً عین کاف فا مادہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیٹین کر لینا، کسی کو روک دینا، تو روک دیا انہوں نے، قربانی کے جانوروں کو نہ پہنچنے دیا اپنی جگہ تک۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم ان کو پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ روکی نہ جاتی۔ وہ روکی اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ معرتن مادہ اس کا عین را ہے، عار دلانا یعنی کہ امبیرسمنٹ کا سبب بننا، شرم کا باعث بننا۔ اور دوسرا لفظ جو ہم نے یہاں پر پڑھا ہے تطؤوہم، ان تطؤوہم، اس کا مادہ واو طا حمزہ ہے۔ وطأ مطلب ہوتا ہے روند ڈالنا، ٹرامپل کر دینا۔ اب یہاں وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی بنا پر دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی کہ جنگ ہو۔ پہلی بات یہ، مکہ میں ابھی بہت سے مسلمان ایسے موجود تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یا وہ اتنے کمزور تھے مالی یا جسمانی لحاظ سے کہ ہجرت نہ کر سکتے تھے۔ ابو جندل کی مثال تو ہمارے سامنے گزری تھی، ابو بصیر کی بھی گزری تھی، یہ تو دو ہی لوگ تھے۔ اس کے علاوہ کتنی عورتیں اور بوڑھے اور معذور یا جوان لیکن غلام، یا ایسے جوان مسلمان جن کو قید کر لیا گیا ہو، یا کچھ ایسے مسلمان جنہوں نے مصلحت کی خاطر اپنا ایمان ابھی چھپایا ہوا تھا، اس لیے کہ ایمان چھپا کر جتنی اسلام کی خدمت وہ کر سکتے تھے، اسلام کو ظاہر کر کے اتنی خدمت وہ اس وقت نہ کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ عباس رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مسلمان ہو گئے تھے لیکن اپنا اسلام چھپائے رکھا انہوں نے۔ اگر وہ اسلام ظاہر کر دیتے، کافر ان کو ٹرسٹ نہ کرتے، اپنے
معاملات ان سے چھپا لیتے۔ تو اس طرح اسلام چھپا کر اور اللہ رسول کا نام لیے بغیر بہت سی خدمت انہوں نے اسلام کی کر لی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی ہم نے یہ بات دیکھی تھی۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، لیکن اپنے اسلام کا انہوں نے اظہار نہ کیا تھا، اور اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، انہوں نے وہ کام کر دیا جو کہ ایک ڈکلیئرڈ مسلم نہیں کر سکتا تھا، یعنی بنو قریظہ میں اور مشرکین مکہ میں انہوں نے پھوٹ ڈلوا دی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں، کون سا کام کس سے لے لے، اور مکے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ تو اب اگر جنگ ہو جاتی تو گیہوں کے ساتھ تو گھن بھی پستا، یعنی مشرکین کے ساتھ مسلمان بھی مارے جاتے۔ جنگ کی گرما گرمی ہوتی، مشرکوں کے ساتھ مومن بھی مارے جاتے، اور بعد میں خود مسلمانوں کو بڑا رنج ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی، اور کفار کو بھی موقع مل جاتا کہ وہ یہ پروپیگنڈا شروع کرتے کہ مسلمان تو ایسے جذباتی ہوتے ہیں، جذبات میں ایسے اندھا دھن یہ جنگ کرتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک کو قتل کرنے سے یہ باز نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں پر کبھی بھی یہ عیب لگے، اس لیے اللہ نے جنگ نہ ہونے دی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اہل مکہ میں کچھ لوگ کیا بلکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو بالکل ایمان لانے کے قریب تھے، بالکل تیار تھے، بس ایک کسی بڑے واقعے کا ظہور ہونا تھا اور وہ سب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے، ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ اللہ کی مصلحت ہوئی کہ جو اس کی رحمت کے دامن میں آنا چاہ رہا ہو اس کو موقع ضرور دیا جائے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنگ نہ ہونے دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ 99% مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، چند ہی ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو کہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مصلحتیں تھیں۔ فرمایا کہ اگر وہ الگ ہو چکے ہوتے اور یہ خالص کٹر کفار اگر بچ گئے ہوتے، اللہ ضرور ان کو عذاب دیتا۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ تزیلوا، زا یا لام اس کا مادہ ہے، زیلہ کا مطلب ہوتا ہے جگہ سے ہٹا دینا۔ تزیلہ کے معنی الگ الگ کر دینا، یعنی مسلمان اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہو سکتا ہے کفار کو اسی وقت سزا دلوا دی جاتی۔ ایک اور وجہ بھی جو جنگ رکنے کی تھی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکہ حرم ہے، ہمیشہ اس جگہ کی حرمت رہی۔ ایک سخت خون ریز جنگ کے ذریعے مکہ کو فتح کرانے میں یقیناً یہاں کی حرمت پامال ہوتی، یہ بھی اللہ کو منظور نہ تھا کہ حرم کی حرمت کو بٹا لگے، لہٰذا اس وقت جنگ نہ ہوئی۔ 2 سال بعد انتہائی پیس کے ساتھ، انتہائی امن کے ساتھ مکہ فتح ہو گیا۔ اب کچھ کفار کا ذکر کیا گیا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حمیت کا ذکر آ رہا ہے، حا میم حمزہ مادہ ہے۔ حما کا مطلب ہوتا ہے گرم جوشی، حمیم کہتے ہیں نا گرم پانی کو، یا گرم جوش دوست کو بھی کہا جاتا ہے حمیم، یعنی گرم جوشی کے ساتھ کسی کی حمایت کرنا، جذبات کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ ایک تو حمایت ہوتی ہے نا عقل کی وجہ سے کہ عقل آپ سے کہہ رہی ہے اس کی حمایت کرو، وہ الگ بات ہے۔ حمیت ایسی حمایت، ایسی مدد جس کا کہ تعلق انسان کے ایموشنز کے ساتھ ہو، انسان کے جذبات کے ساتھ ہو۔ حمیت لفظ حمایت ہی سے بنا ہے، کسی کی سائیڈ لینا، اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی۔
بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو حمیت مطلوبہ شے ہے، اچھی چیز ہے، جیسے غیرت ہوتی ہے. عزت ہم کہتے ہیں نا، عزت، غیرت، حمیت، یہ سب ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو باغیرت ہونا تو بہت اچھی بات ہے، بے غیرت ہونا کوئی اچھی بات نہیں. غیرت ہونی چاہیے، حمیت ہونی چاہیے انسان کے اندر.